قرآن ہمیں بتاتا ہے، یہ سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے، وہ بتاتا ہے کہ کیوں بنایا اس کائنات کو. تو اللہ نے پوری کائنات کا مقصد 26ویں پارے میں ایک آیت میں بیان کر دیا. وہ کیا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں سارا کا سارا تمہارے لیے. کتنا آسان کر دیا نا. یہ ساری کائنات کا مقصد کیا ہے؟ میری اور آپ کی خدمت. لہذا ہم تسخیر کائنات کر سکتے ہیں. جو خدا کے منکر ہیں ان کے لیے جانور کو ذبح کر کے کھانا یا مار کے کھانا کسی دلیل سے حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب خود سے بنے ہیں تو بھائی جب آپ خود سے بنے ہیں تو جتنا آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی گائے بیل کو بھی ہے، اتنا ہی بکری کو بھی ہے. یہ تو سب اتفاق سے وجود میں آئے ہیں. آپ کہتے ہو شیر بھی تو کھا جاتا ہے نا ہرن کو، تو ہم نے کھا گیا. شیر اس لیے کھاتا ہے اس کی غذائی گوشت ہے اور اس میں یہ عقل ہے نہیں. آپ تو سبزیوں پہ ہندو نہیں کرتے 100 سال جیتے ہیں کھیرے ککڑیاں کھا کے. ہندو پتے کھا کے سبزیاں کھا کے 100 سال جیتے ہیں. تو گوشت کھانا کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. تو آپ کیوں کھا رہے ہو گوشت؟ ہمارے پاس جواب ہے. جو خدا کے منکر ہیں اس کے پاس اس اعتراض کا جواب نہیں ہے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ہمارے پاس جواب ہے. بھائی ہمیں ہمارے لیے کس نے حلال کیا ہے؟ خدا نے. اس نے کہا یہ سب تمہارے لیے. شیر کو ہم چڑیا گھر میں بند کر کے ٹکٹ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر. کسی بادشاہ کی اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ ہم کر رہے ہیں یہ. شیر ہم سے پوچھے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا، ہم کہیں گے اللہ نے تجھے کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمارے لیے بنایا. ہم جو مرضی کریں تیرے ساتھ، بس ظلم نہیں کریں گے، ہم تکلیف نہیں دیں گے خامخواہ کی. تو یہ پوری کائنات کا مقصد اللہ نے بیان کر دیا. کس کے لیے بنی ہے؟ تمہارے لیے. اب ہم رہ جاتے ہیں آخر میں، بس یہ میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں کیوں بنایا گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بات آپ کو گورا نہیں بتائے گا، یہ بات بھی وہ بتائے گا جس نے پیدا کیا ہے. وہ کہتا ہے، کئی جگہ اللہ نے بتایا، مختلف انداز سے بتایا. فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے بنایا وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. غیر مسلم کہتا ہے ہمیں اچھا کرنا چاہیے، لیکن کیا اس کا بدلہ ملے گا؟ کہتے ہیں کسی کو مل جائے گا، کسی کو نہیں ملے گا. بہت سے اچھے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. آپ نے لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلایا، صبح نکلے بس کچل کے چلی گئی آپ کو. اتنی خدمت کا کوئی بدلہ ملا آپ کو؟ اگر آپ آخرت کو نہیں مانتے تو ملا کوئی بدلہ؟ آپ نے ظلم کیا، لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، دہشت گردی کی انتہا، لیکن آپ ملک کے صدر بن گئے. ہوتا ہے ایسے؟ پوری دنیا میں ہوتا ہے. ظالم آدمی ترقی کرتے کرتے انتہا کو پہنچ جاتا ہے. کیس ہی نہیں بنتا اس کے اوپر، وہ جج کو خرید لیتا ہے، جج کو قتل کی دھمکیاں دے دے گا. جو آدمی ہزاروں کو قتل کر سکتا ہے کتنا پاورفل ہوگا، اس کے لیے جج کو خریدنا کوئی مشکل ہے؟ جج اگر بکے گا نہیں تو قتل کی دھمکی دے دے اس کو، جج جان چھڑائے گا یار کہ بھائی مجھے بھی مار دے گا یہ، 100 آدمی تو پہلے ہو گئے، 101 میں ہو جاؤں گا. تو دنیا میں انصاف کا ملنا ناممکن. یہ جو انگریز کہتے ہیں نا 7 لوگوں کی کامیاب لوگوں کی علامتیں، یہ وہ ہوتے ہیں جن میں یہ 7 ہیبٹ تھیں، اتفاق سے کامیاب ہو گئے. ورنہ ایسے کروڑوں ہیں جن میں 7 کے بجائے 14 تھیں اور پھر بھی کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے. وہ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کیا ہو گئے؟ انہوں نے شروع سے ایکسرسائز کی، ہم یہ کریں گے اور یوں کریں گے. ہمارے بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا کہ ایک بچے کو پائلٹ بننے کا شوق تھا، اس نے بڑی محنت کی اور بچپن سے نا پائلٹ کے حساب سے اپنی ورزش بھی ایجوکیشن بھی ہوتے ہوتے اس کا پہلا دن تھا سلیکشن کے لیے. سلیکشن ہو گئی، آج فلائی کرنا ہے، جا رہا ہے. ڈرامے میں دکھایا گیا تھا، بچپن کی بات ہے، پاؤں پھسلا کیلے کے چھلکے پہ اور فٹ پاتھ پہ ہڈی پہ گرائے اور پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ریجیکٹ. ڈرامے میں تو یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ کی ذرا سی غلطی سے سامنے والے کا پوری زندگی کا مستقبل تباہ. لیکن اس سے بڑا سبق پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ اس سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ آپ جس چیز کو ہدف بنا رہے ہو میرے بھائی، پائلٹ ضرور بنو مگر یہ ہدف بنانے کے قابل نہیں ہے. عین ممکن ہے جس دن فلائی کرنا ہو کوئی مسئلہ ہو جائے آپ کے ساتھ، وہاں تو کیلے کا چھلکا آ گیا، کوئی ٹرک بھی تو مار کے جا سکتا ہے، کرونا بھی تو ہو سکتا ہے، آپ کو قدرتی حادثہ بھی تو ہو سکتا ہے.
آپ اگر اللہ کے لیے یہ کام کرتے کہ میں پائلٹ بنوں گا, ملک کا دفاع کروں گا خدا کو راضی کرنے کے لیے, آپ کیلے کے چھلکے سے پھسل کے ہلاک ہو جاتے, ٹرک کو چل دیتا, آپ اپنے ہدف میں کامیاب نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہمیشہ ہدف ایسی چیز کو بنایا جاتا ہے جس کو اچیو کرنا ممکن ہو. دنیا ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ, ایسا گول ہے ہی نہیں جس کو آپ حاصل کر سکتے ہو. وجہ اس کی یہ کہ حاصل کرنے کے بعد بھی موت ہے. مائیکل جیکسن نے دنیا کا سب سے بڑا ڈانسر بننے کو ہدف بنایا, اور 50 سال کی عمر میں جب اپنی ترقی اور شہرت کی انتہا کو پہنچا, رات کو سویا, صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی. آئی بات سنیں؟ اگر پاکستان سے پولیس بھی جاتی نا اس کو اٹھانے کے لیے کہ بھائی اڑ جا, کئی گھنٹے سے ہم دیکھ رہے ہیں تو لیٹا ہوا ہے, وہ پھر بھی نہیں اٹھتا, مر گیا. تو یار ہم تو دنیا کے کامیاب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اس میں تو مائیکل جیکسن میں 7 کے بجائے میرا خیال ہے 700 علامتیں تھیں کامیاب آدمی. جتنا کامیاب بننے کے لیے ایک انسان میں ہوتی ہے نا اسٹرگل, محنت اور بہت ساری, وہ ساری اس میں تھی. صحت کا بھی بے انتہا خیال. مگر ایسا انا للہ ہوا ہے کہ دنیا میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے نہیں. موت تھوڑا موقع دیتی ہے, تھوڑا کھانس لے, چیک تو کرنے دے. سویا ہے, ڈاکٹروں نے کہا بھائی صبح ہو گئی ہے اڑ جاؤ, وہ ہمیشہ کے لیے سو گیا. تو یہ کیا ہدف ہے یار یہ؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں ہدف بتایا کہ میں نے کیوں پیدا کیا, تاکہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے, میں یہ دیکھنا ہے. بالکل اب آخری بات, سچی مچی کی آخری, آپ کہہ رہے ہیں آخری کر کے نا کھینچ رہے ہیں. سچی مچی کی آخری بات یہ کہ یہ ثابت ہو گیا ہمیں کیوں بنایا گیا ہے, آزمائش ہے. اگر ہم یہاں ایک انسان کو بھی قتل کرتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے تم نے دنیا میں ہزاروں انسان کے قاتلوں کو پنپتے ہوئے دیکھا ہے, ان سے دھوکہ مت کھاؤ. میں نے تمہیں اچھے عمل کے لیے پیدا کیا, جو برا کرے گا اس کو سزا ملے گی. قاتل کو دنیا میں اصل سزا نہیں ملتی. قرآن کہتا ہے قاتل کی اصل سزا آخرت میں ہے. وہ اصل سزا ہے کیا؟ من یقتل, وہ کیا ہے, متعمدن فجزاؤہ جہنم, آگ میں ڈالے گا اللہ اس کو, خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر. تو اصل سزا بھی آخرت میں, اصل جزا بھی آخرت. اب اللہ نے ہمیں کہا کہ عمل کیا کرنا ہے, اچھا. تو اچھے کو اللہ نے خود ڈیفائن کر دیا ہے, کیونکہ گوروں کے ہاں اچھے کا معیار کچھ اور جس خدا نے ہمیں بنایا اس کے ہاں اچھے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. گوروں کے ہاں برے کی ڈیفینیشن کچھ اور, جس خدا نے بنایا اس کے ہاں برے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. تو کہتے ہیں میرے معیار پہ اچھے بنو گے تو میں اچھا کہوں گا, میرے معیار پہ برے بنو گے تو میں کیا کہوں گا, برا. ہو سکتا ہے آپ کی سوسائٹی آپ کو اچھا کہہ رہی ہو لیکن میرے حساب سے آپ اچھے نہیں ہو. مثال کے طور پر 2-4 مثالیں دیتا ہوں بس میں. جو شرک کرتا ہے, اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے, معاشرے کا کتنا ہی کارآمد فرد کیوں نہ ہو, میری اور آپ کی نظر میں بہت اچھا, اللہ کی نظر میں بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جس نے شرک کیا نا, شرک کیا, اللہ کے سوا کسی کو پکارا, بنایا میں نے, تو مانگ اپنے جیسوں سے رہے, تو اللہ کہتا ہے میرے ہاں اس کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. میں آخرت میں کہہ دوں گا جن کو پکارتا تھا انہی سے جا کے مانگ اب تو. حالانکہ ہماری نظر میں بہت اچھا ہے وہ. اللہ کی نظر میں جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرتا ہے وہ بالکل بھی اچھا بولو نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں مانوں گا ہی نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ, قبول ہی نہیں ہوگا. میرا نظر میں اسلام ہے. انگریزوں کے ہاں ہومو سیکشولیٹی اب بری چیز نہیں رہی ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں بہت کہتے ہیں یورپ جاؤں گا میں, یار بڑی آزادی ہے اور ہیومن رائٹس. میں نے کہا بھائی جان اب بڑا خطرناک ہو گیا معاملہ. ایسا نہ ہو آپ کا بیٹا جوان ہو وسیم سے شادی کر لے. ہاں آپ شادی کی فکر کر رہے ہو, وہ بہو وسیم کو بنا کے لے آئے. ان کے ہاں اب یہ چیز بری, اور آپ کا بیٹا بھی کسی کا داماد بننے کے بجائے بہو بن جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کے ہاں یہ چیز بری بولو نا نہیں ہے. کہتے ہیں اس میں کیا ہے یار, وہ بھی راضی یہ بھی راضی, تو یہ مولویوں کے پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے, یہ مذہبی لوگوں کے پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب کسی کا دل نہیں دکھاؤ بس. وہ کیا کہتے ہیں, کسی کا دل نہیں, جو دل توڑے گا وہ برا ہے, جو دل جوڑے گا وہ کیا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, دین جوڑو پہلے
100 لوگوں کے دل ٹوٹے, اللہ سے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. پہلے اللہ ہے, بعد میں مخلوق ہے. آپ نے یہ نعرہ اکثر لبرل لوگوں سے سنا ہوگا بہت دفعہ, یہ نعرہ کہ پہلے انسانیت کا رشتہ ہے اس کے بعد مذہب کا. بہت اچھا ہے. اصل میں اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے انسانوں کو بنانے والے اور انسان کا رشتہ, خالق اور مخلوق کا رشتہ پہلے ہے جس نے بنایا, اس کے بعد انسانوں کا آپس میں رشتہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ خالق کو تو اپنی ڈکشنری سے ہی نکال رہے ہو, جس نے جو بنانے والا ہے. لبرل لوگ, جو ہمارے لبرل طبقہ ہے نا, وہ خدا کی تو بات ہی نہیں کرتا, کہتے ہیں انسانیت انسانیت. بھائی پہلے خالق مخلوق. خالق کہتا ہے 100 بار لوگوں کا دل ٹوٹ جائے, آپ نے خدا کی ناراضی میں لوگوں کے دل کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرنی. خواتین لڑکیاں فون کرتی ہیں, ہمارا بوائے فرینڈ تھا, ہم نے تعلق ختم کر دیا, ہم نے پردہ کر لیا, وہ دل ٹوٹ گیا, وہ خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہے. کسی کا دل دکھانے کا میں گناہ تو نہیں ملے گا؟ اگر وہ خودکشی کر لے گناہ تو نہیں ملے گا؟ میں ان سے کہتا ہوں اسے فون کر کے کہہ دو کہ جس کھمبے سے تو نے چپکنا ہے چپک لے, تجھے نہیں مل رہا تو مفتی صاحب ہیں, ان کو 2-3 کھمبے معلوم ہیں, وہ تجھے خود بتا دیں گے. وہ بتا دیں گے, وہ بہت بہترین بجلی ہے, اس میں دور سے بھی چپک جائے گا. تو وہاں جا کے کراچی کے کھمبوں میں یہ فیسلٹی الحمدللہ ہے کہ گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. برسات کے مہینے میں آپ کھمبے کے تھوڑا سا قریب آئے, وہ خود آ کے گلے ملے گا آپ سے. حقیقت ہے. بارشوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھمبے خود آ کے گلے مل رہے ہوتے ہیں آپ سے. تو وہ خواتین کہتی ہیں وہ بیچارہ رو رہا ہے, وہ ناراض ہو رہا ہے. بھائی 100 بار ایسے آدمی کا دل توڑو. عورت کا محبت کا رشتہ صرف شوہر سے ہے, بوائے فرینڈ یا منگیتر سے نہیں ہے. اور آپ عورت سے ریلیشن بیوی بنا کے کر سکتے ہو, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن خدا کی نظر میں الاؤ نہیں ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے ولا متخذات اخدان. قرآن کہہ رہا ہے اخدان کہتے ہی گرل فرینڈ کو ہیں, گرل فرینڈ بنانے کی اجازت نہیں ہے. بار بار قرآن کہہ رہا ہے, اور آپ نے اس رشتے کو لیگل کر دیا. اور اس سے بڑا جرم لڑکوں سے بدفعلی, جس کو آج یورپ میں الاؤ کر دیا ہے. قرآن بار بار لوط علیہ السلام کی قوم کی مثال دیتا ہے کہ اتنا غضب آیا مجھے اس قوم پہ جو لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی, جعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے زمین کے اوپر کو نیچے کر دیا اوندا کر کے. ایسا پٹخ کے مارا ہے اللہ نے, اتنا غضب آتا ہے اللہ کو اس عمل سے. لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, خدا نے تمہارے لیے جس عورت کو بنایا ہے یہ تو نیچر ہے, اس کو چھوڑ کے مردوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ لیکن آج کیا دنیا کیا ہے, میرا پرسنل ہے, میرا رائٹ ہے, میں جو مرضی کروں. یہ ایسا ہی ہے, آپ کو پروجیکٹ دے کے بھیجا تھا اور آپ کباب پراٹھوں میں مشغول ہو گئے. ایسا نہیں ہے بھائی, یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں. تو قرآن کہتا ہے اچھا وہ جس کو میں کہوں گا اچھا, اور برا وہ جس کو میں. اللہ نکاح کو اچھا کہتے ہیں, آپ 4 کر لیں, اللہ برا نہیں کہے گا, سوسائٹی بری کہے گی. سوسائٹی کیا کہے گی؟ دیکھو مفتی صاحب 4 شادیوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں, 4 شادیاں, اور یہ وہ فلاں مولانا ملے نے 4 کر لی. اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, مولویوں کا کام یہی ہے. میں کہتا ہوں سارا دن یہی کام ہو مولویوں کا, اللہ کو پھر بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے معاذ اللہ, یعنی اللہ کو پھر بھی اس سے نفرت نہیں ہے. جب بخاری میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا تذکرہ ہے تو 4 تو کچھ بھی نہیں بنتا وہ یار. سلیمان علیہ السلام کی اللہ اتنی تعریفیں کرتا ہے قرآن میں, اتنی تعریفیں, نعم العبد, کیا خوب بندے تھے. بخاری میں 100 بیویاں تھیں. اس کا مطلب بیویاں رکھنے میں اللہ کو کوئی نفرت. ہاں ہماری شریعت نے 4 سے زیادہ پر پابندی اس لیے لگا دی کہ یہ پھر مالدار لوگ جب 100 رکھیں گے تو یہ غریب پہ تو ڈیفنس والے 100 رکھ لیں گے, وہ بیچارہ اورنگی ٹاؤن والا کہاں جائے گا؟ وہ لڑکیاں تو مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ. تو ایک حکمت ہے کہ بھائی ورنہ زیادہ شادیاں اللہ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نبی کو تو اللہ نے کہا آپ 4 سے بھی زیادہ کریں. ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھی. سلیمان علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ جو بار بار کوہ طور پہ جا کے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, اصطفیتک علی الناس, اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں میں سلیکٹ کر لیا ہے, میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے. وقربناہ نجیا, اللہ کہتا ہے موسیٰ کو میں نے قریب لا کے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں, جیسے محبوب سے بات کرتا ہے, اور بیویاں 4 رکھی موسیٰ علیہ السلام نے. اس کا مطلب بھائی یہ شادی سے جو ہمیں ایک دم الرجی ہو جاتی ہے نا, اس نے 2 کیوں کی, اس نے 3 کیوں کی, اس نے 50 سال کا تھا 18 سال سے کیوں کی, یہ ہماری اپنی نفسیاتی کوئی فالٹ ہے ہمارے اندر. یہ اللہ کی نظر میں برا عمل
دیکھو ایک 50 سال کا آدمی 16 سال کی سے کر رہا ہے تو 16 سال والی کی تکلیف تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی تم کیوں مجھ سے، تم میری عمر کے میرے ابا کے برابر میں نہیں کر رہی. وہ اس کو اللہ نے نہیں کہا کہ آپ لازمی کرو اس سے. اللہ نے کہا کہ کوئی 18 سال کی لڑکی کو 60 سالہ بزرگ پیغام بھیجیں، وہ 18 سالہ لڑکی کرے، ہاں وہ کہہ سکتی ہے میں نہیں کر رہی بھائی، میں کسی ینگ سے کروں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہ میں نہیں کر رہی، اس کو حق ہے. لیکن اگر وہ کر رہی ہے، اس کا ابا بھی راضی، اس کی بہن بھی راضی، اس کی اماں بھی راضی، پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا مطلب فالٹ کس میں ہے؟ پڑوسی میں. بھائی وہ جب دونوں ان کے کوئی مفاد ہوں گے درجنوں نکاح میں. جیسے ہمارے نبی نے جو امی عائشہ سے نکاح کیا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، تو حضرت ابو بکر نے صرف عمر نہیں دیکھی، آپ نے دیکھا سید الانبیاء ہیں، آگے دین کا کام کریں گی، حدیثیں امت کو سنائیں گی، یہ بھی تو بہت بڑا مفاد تھا نا. تو یہ آج بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کو میرے بھائی نکاح سے اللہ کی نظر میں آپ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے ایک ٹائم پہ. اتنا ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ فری ہو جائیں. میں گیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک لائن لگ گئی. سلیمان علیہ السلام اتنے پیارے پیغمبر، بار بار قرآن مثال دے رہا ہے اور بتا کیا رہا ہے، حدیث کیا بتا رہی، کتنی بیویاں؟ 100. آدمی حیران ہوتا ہے یار اتنے اچھے تھے تو اتنی بیویاں کیوں رکھی ہوئی؟ اس کا مطلب اچھا ہونے میں یہ چیز رکاوٹ نہیں، جتنی مرضی رکھ لو. اس امت میں پابندی لگا دی بھائی 4 سے زیادہ میں پرابلم کس کے لیے ہو جائے گی؟ غریبوں کے لیے پرابلم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. جیسے چائنا میں کروڑوں مرد ایسے ہیں، انہوں نے نسلیں روک روک کے عورتوں کی نسل ہی ختم کر دی ہے. کروڑوں مرد ایسے ہیں جو قیامت تک شادی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اتنی عورتیں ہی نہیں ہیں وہاں پہ. عورتوں کی نسل گھٹا دی نا چائنیز نے، 2 بچے ہی اچھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے بیٹی پیدا ہو گئی اس نے بیٹے کی لالچ میں کنبا بڑھایا، اور جس کے بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ اب بیٹی پیدا ہی نہیں ہونے دے رہا. تو گروتھ ریشو جو نیچرل، جب خدا کے کاموں میں ٹانگ اڑاؤ گے تو یہ تو ہوگا نا پھر. تو گروتھ ریشو نیچرل نہیں رہا. اب لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ اور مرد آتے جا رہے ہیں. وہ چینگ پونگ کر رہے ہیں یار، ہمارا کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے. چاں چاں پوں پوں پیں پیں کر رہے ہیں. وہ ایک چائنیز جو تھا نا بیمار تھا، اس کا پاکستانی دوست اس سے ملنے کے لیے گیا، اس کے آکسیجن لگی ہوئی تھی چائنیز کے. تو یہ ملنے کے لیے گیا، جیسے ہی قریب کھڑا ہوا ہے تو وہ چائنیز چیخنے لگا، چاں چیں پاں چیں پاں چیں کاں 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 کہتے ہوئے مر گیا. اب یہ پاکستانی ڈیفینس کا ہوگا کوئی، اس نے کہا یار یہ میرا چائنیز دوست آخری وقت میں کچھ الفاظ بول کے گیا ہے، یہ کچھ وصیت کی ہے. اس الفاظ کو اس نے دماغ میں محفوظ کر لیا. اس نے کہا میں اس کا ترجمہ معلوم کرواؤں گا. چائنا گیا، لینگویج سینٹر گیا، یار یہ چاں چیں پوں پاں چیں اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے. انہوں نے کہا اردو میں ترجمہ کرو. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا، دم گھٹ رہا تھا اس کا. تو چائنیز جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، لڑکیاں کیا ہو گئیں، ختم. آج ہی کی رپورٹ ہے، کروڑوں مرد چائنا میں ایسے. تو اللہ نے 4 تک کر دیا کہ بھائی ورنہ اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں. تو لیکن اللہ کی نظر میں نکاح کی کثرت بشرطے کہ ان کے حقوق پراپر ادا کرو، یہ عمل برا نہیں بلکہ پیغمبروں کی سنت. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، 2 بیویوں کا تذکرہ تو قرآن میں ملتا ہے. اب کی کتنی ہمیں نہیں پتا. یہ پتہ نہیں کہاں سے ہندوؤں کا ایک عجیب مصیبت ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کے ساتھ رہ کے مسلط ہو گئی. نہ اس کا عورت کو فائدہ نہ مرد کو فائدہ. پراٹھے پھوڑ رہے ہیں، صبح شام کھا رہے ہیں. جب وہ اتنی انرجی کو یوٹیلائز کہاں کرے گا؟ وہ حرام کاریوں میں لگتا ہے. پھر حقیقت ہے نا، وہ حرام کاریوں میں. اور پھر عورت کا بھی نقصان ہے. عورتوں کو مردوں کے رشتے نہیں مل رہے. ایک اچھے مرد پر عورت قابض ہو جاتی ہے، وہ کروڑوں روپے ایک عورت کو کھلا رہا ہے جس میں وہ 4 کو کھلا سکتا ہے غریب عورتوں کو. اسی کے پڑوس میں خاتون، بلکہ اسی کی بھابھی ہوگی. وہ شوہر مر گیا، بھائی مر گیا، وہ بھابھی ساری زندگی جوانی کی برباد کر کے گزار دے گی، اور اس کو شوہر نام کی چیز نہیں مل رہی. تو ایسا یہ ہندوؤں کی اسلام تھوڑی، اسلام تو دین فطرت ہے. وہ ایسی الٹی بات کیوں کہہ سکتا ہے آپ کو؟ نہ یہ میڈیکلی کسی لحاظ سے ٹھیک ہے. بھائی میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ مرد میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہیں. تو جب مرد میں یہ ڈیزائر، تو آپ کیسے یعنی معاشرے کو صحیح راستے پہ ڈالیں گے؟ جب ڈیزائر زیادہ ہیں تو وہ گند میں منہ مارے گا. کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے یہ. عورت کو بھی نقصان. آپ کے ڈیفنس میں کتنی طلاق یافتہ بیوہ بیٹھی ہوئی ہیں،
کہ لوگ اگر شروع کر دیں تو دیکھو کیسے وہ خوش ہو جائیں گی. مجھے تو راستہ روک روک کے عورتیں ملی ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں, کوئی دوسری بیوی بنی, تیسری, وہ کہتی ہیں آپ کے بیان سن کے میرے شوہر نے مجھ سے تیسری شادی کی ہے, اور خدا کی قسم میں مایوس ہو گئی تھی کہ مجھ سے کوئی نکاح کرے گا, زنا کی طرف جا رہی تھی میں. تو اس میرے بیان سے جو میرڈ خواتین ہیں وہ تو بہت غصے ہوتی ہیں کہ آج شادیاں لے کے بیٹھا رہتا ہے, لیکن جو ان میرڈ ہے نا, جن کو نکاح کی امیدیں ختم ہو گئی, ان کو ہمارے اس بیان کی ویلیو کا پتہ ہے. وہ کہتے ہیں بار بار یہی ٹاپک. ایک خاتون میرے پاس میسج پڑے ہوئے ہیں, طلاق یافتہ خاتون نے کہا مفتی صاحب لٹھ لے کے ان کو سمجھاؤ خدا کے لیے, ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جن پہ گزر رہی ہے ان سے پوچھو. اس لیے اسلام قانون سازی انسانوں سے پوچھ کے نہیں کرتا. اسلام قانون سازی, اب دیکھو یورپ میں شراب لیگل کیوں ہے؟ اس لیے کہ قانون پاس کرنے والے شراب پیتے ہیں. وہ کیسے انلیگل کر سکتے ہیں شراب کو بھائی؟ یہ جو ہومو سیکسولیٹی کا قانون پاس ہو گیا نا یورپ میں, اس لیے کہ بہت سے لوگ اسمبلیوں میں ایسے ہوں گے, وہ کہیں گے یار ہم اپنے خلاف کیسے. اب بتاؤ اسمبلیوں میں چور ہوں, وہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا قانون پاس کر سکتے ہیں؟ کہیں گے یار کل ہم ہی ٹنڈے گھوم رہے ہوں گے یہاں پہ, ہے بھائی. تو اس لیے قانون کرنے کا, قانون سازی کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس نے قانون بنا دیا بھائی بیگم سے نہیں پوچھو دوسری کرنی ہے کہ نہیں کرنی, وہ تھوڑی کرنے دے گی. بہت سی عورتوں کا بیڑا غرق ہوگا. اللہ نے کہا ہاں میری طرف سے ایک شرط ہے کہ جتنے اس کے حقوق ہیں اتنے ہی دوسری کے, نہ اس کے بعد اس کو اگنور کرنا ہے نہ اس کے بعد اس کو اگنور کرنا ہے, برابری کرنا ہے, دونوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. تو یہ اللہ نے قانون بتا دیا, بس اتنا ہی اللہ سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ سوسائٹی کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. سوسائٹی سے نہیں پوچھو, سوسائٹی تھوڑی کرنے دے گی تمہیں یار. تو خیر, تو اللہ نے بتا دیا اچھا کیا ہے اور